بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزکیہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و حاضرین، آج ہم تصوف کو مزید سمجھنے کے لیے دوسری قسط میں حضرت امام الائمہ فی الشریعہ اور امام الائمہ فی الطریقہ، یعنی طریقت و شریعت کے بہت بڑے امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زبان سے نکلی ہوئی کلمات سے تصوف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعلق حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہے۔ آپ ان کے شاگرد خاص ہیں اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی ہیں اور ان کے مرید خاص بھی ہیں۔ گویا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے جو ایک بڑا نام ہے وہ ان کے ماموں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کو اکثر مریدین، محبت کرنے والے اہل علم، وہ سارے بغداد شریف میں یہ زور دیتے تھے کہ آپ واعظ و نصیحت کیا کریں، آپ ایک علمی شخصیت ہیں، شریعت و طریقت کے ماہر ہیں، اللہ نے آپ کو رسوخ عطا کیا تو آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں۔ مگر وہ یہ جملہ کہہ کے ادباً انکار کرتے تھے کہ شیخ کے ہوتے ہوئے، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے میرا بیان ممکن نہیں ہے۔ سو آپ کافی عرصہ یہی معذرت کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رات کو آرام کیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آقا کریم نے فرمایا، اے جنید، میری امت کو، اس مخلوق کو واعظ و نصیحت کیا کرو، اللہ رب العزت نے تیرے واعظ کے سبب لوگوں کی نجات لکھ دی ہے۔ سو جب یہ کلمات تاجدار کریم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے تو فوراً بیدار ہوئے، اور بیدار ہوتے ہوئے ارادہ کر لیا کہ آج تو انکار کی گنجائش نہیں، آقا کریم کا واعظ ہے، حکم ہے۔ سو وہ خطاب کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اتنے میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیغام آیا اور آپ نے فرمایا، جنید، اب میرے کہنے پر یا مشائخ کے کہنے پر یا مریدین اور عوام کے کہنے پر تو آپ خطاب نہیں کرتے تھے، مگر اب تو آقا کریم کا حکم آپ کو مل چکا، اب تو کرو گے۔ تو آپ حیران ہو کے آپ نے پوچھا کہ یہ تو خواب تھا، آقا نے مجھے حکم دیا، آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، آج اللہ رب العزت نے مجھے خواب میں فرمایا کہ میں نے آج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنید بغدادی کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ میری مخلوق کو خطاب کیا کرے۔ گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا مرید کے، شیخ کو بھی خبر ہو گئی۔ تو مجھے گویا اللہ نے بتا دیا ہے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید بغدادی کو واعظ و نصیحت کا حکم دے دیا ہے۔ یہ اتنے پائے کے امام تصوف ہیں، اتنے صاحب نظر ہیں، اتنے منظور نظر ہیں آقا کی بارگاہ کے، تو وہ فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن، وضاحت وہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جس کو حضور داتا صاحب نے ہی کشف المحجوب میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ التصوف مبنی علی 8 خصال، تصوف کی 8 خصلتیں ہیں، 8 خصائل ہیں اس کے، اور وہ گنے ہیں۔ میں عربی کے اندر وہ کلام پڑھ کے، ان کی عبارت پڑھ کے عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نمبر 1، السخاء والرضا والصبر
والاشارہ والغربہ ولبس الصوف والسیاحہ والفقر، اور وہ ساری باتیں یہ 8 خصلتیں بیان کر کے یہ بھی ساتھ وضاحت کر رہے ہیں کہ کون کون سی صفت وہ کہاں سے لی جائے، اور لی گئی ہے تو وہ یہ تصوف کا پورا مٹیریل تشکیل پایا۔ وہ یا 8 خصلتیں یہ تصوف کا مٹیریل ہے، یہ اسپیشل وہ بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ کہاں سے آئے؟ فرماتے ہیں اما السخاء فلابراہیم واما الرضا فلاسماعیل واما الصبر فلایوب واما الاشارہ فلزکریا واما الغربہ فلیحییٰ واما لبس الصوف فلموسیٰ واما السیاحہ فلعیسیٰ واما الفقر فلمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم اجمعین۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں، یہ تصوف کا بنیادی اور بیسک مٹیریل اور ضرورت ہیں۔ اس مٹیریل کی بنیاد پر یہ پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے، اور اگر یہ چیزیں اس کی عمارت کی بنیادوں میں 8 نہ ہوں تو جان لیں کہ وہ تصوف نہیں، اسے کوئی اور بات تو کہہ سکتے ہیں، مگر طریقت و شریعت کا نام دینا وہ عجیب ہوگا۔ سو ان 8 چیزوں کو اپنا لینا، کردار کا حصہ بنا لینا، اور عملاً اس پر زندگی کو بسر کرنے کا عزم کر لینا اور پہ چل نکلنا، اس کا نام تصوف ہے۔ اور یہی صوفیاء کرام کا تصوف ہے، یہی قرآنی تصوف ہے، یہی وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اخذ شدہ چیزیں ہیں، اور یہی اولیاء و صالحین کی بتائے ہوئے اصول ہیں جن کی بنیاد پر اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے تصوف کو جس کا وجود قرآن سے نکلتا ہے، جس کا خمیر حدیث رسول سے نکلتا ہے، اور جن کا سارا مٹیریل وہ انبیاء و رسول کی سیرتوں سے نکل رہا ہے، 8 انبیاء و رسول کا جو کردار ہے وہ تصوف کی بیس اور بنیاد میں نظر آتا ہے۔ اللہ پاک ان صوفیاء کی تعلیمات پر اور آئمہ تصوف و طریقت کی تعلیمات پر اور تاجدار کائنات اور دیگر انبیاء کے جو کردار ہیں اور جو قرآنی تعلیمات ہیں ان پر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔